اچھا بھی یہاں پہ ایک سبق میں اور دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ کہ ہماری جو اردو زبان ہے نا، اس کی اپنی ہی شیرینی ہے، اس کی اپنی ہی مٹھاس ہے، بہت ہی عمدہ زبان ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے نا اور زبانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو یہ آئیڈیا ہے کہ ہماری اردو کے اندر جو جرنل مسٹیکس ہیں، جو عمومی غلطیاں ہیں، وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں جب پہلے دن اصلاح کی جاتی ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید بتانے والا غلط بتا رہا ہے، اور ہم آج تک جو پڑھتے رہے ہیں، جو سنتے رہے ہیں، جو بولتے رہے ہیں، جو لکھتے رہے ہیں، وہ صحیح لکھتے رہے ہیں، وہ صحیح بولتے رہے ہیں، وہ صحیح پڑھتے رہے ہیں، وہ صحیح سنتے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہو وہاں پہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ کو اصلاح کرنی چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کو بھی۔ بہرحال میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، پھر ایک دو تھوڑی لمبی مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ فار ایگزامپل ایک لفظ ہے جس کو اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھانے والے بھی پڑھواتے ہیں، اور وہ لفظ ہے معنی۔ جب میں ان کو معنی بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ آیا ہے عربی کے قواعد سے۔ اردو کا گہرا تعلق عربک کے ساتھ ہے، تو جو عربک نہیں جانتا وہ ریڈنگ کے اندر غلطی کرے گا، جب وہ پڑھائی کرے گا اردو کی بہت ساری غلطیاں کرے گا۔ ہم غلط کو غلط کہتے رہتے ہیں، اور بھی بہرحال بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اردو کی مسٹیکس ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے اسی اردو کے ساتھ لب و لہجے کو بھی ملا لینا تو بہت ہی پر اثر بات ہو جاتی ہے۔ خالص اردو کے الفاظ لیے جائیں اور لب و لہجہ اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ بھی ذرا بہترین قسم کا ہو، تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو تو پتا ہوگا، چلو پیرنٹس آئے ہیں تو ان کو بھی اس مثال سے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ چھوٹی سی مثال ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، آنے والا آ کے بتاتا ہے اور تیری ماں کا قسم آئی۔ اب وہ بچہ کیا فیل کرے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے، سامنے والے کو آگ لگ جائے گی۔ اب یہی بات اگر وہ الفاظ کا چناؤ اچھا کر کے لب و لہجے کو مناسب انداز میں استعمال کرتے ہوئے کہتا، بھائی آپ کے ابو آئے، تو اس کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ جانی تھی۔ بات وہی ہے، شخصیت بھی وہی ہے، لب و لہجے کا فرق پڑا اور الفاظ کے چناؤ کا فرق پڑا ہے۔ تو جو دشمن بن بیٹھا تھا 2 منٹ پہلے اس لب و لہجے کے ساتھ، وہی آپ اپنے دل میں آپ کے لیے عزت کو بڑھاوا دے گا، بڑھا لے گا۔ بہرحال جی ایک تو یہ مثال، ایک وہ الفاظ معنی جو بھی ہے وہ بھی مثال ہو گئی۔ ایک مثال اور لے لیں، ہمارے جو نوجوان ہے نا بہت گرم خون ہے ان کا، اتنا گرم، رستے میں آتے جاتے کسی کا ہاتھ لگا نہیں، تیری ہمت کے تیرے فلاں فلاں فلاں۔ مثال کے طور پر جو ہمیں بازاروں میں اسٹوڈنٹس کے اندر یا اس ایج کے نوجوانی کی ایج کے اندر جملے سننے کو ملتے ہیں نا، جس کی وجہ سے موسٹلی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر ایک بندہ ٹھنڈا ہو جائے نا، اس کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو جائے، مناسب ہو جائے، تو میرا حال بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے کو کہہ دے پیوداں تے ایتھے کھو کے وہاں، پیوداں تے ایتھے کلو ہن میں تینوں دساں گا۔ دوجا جملہ کی ہوندا ہے، تو ہالے مینوں جاندا نہیں۔ اب بات کٹنے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ تیسرا جملہ جو سننے کو ملتا ہے، اگر تیرے بتی دے بتی دندت کاٹ دیں گے۔ آگے چلے تو لڑائی جب مزید بڑھتی ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں تیریاں لتاں توڑ دیں گا سالیا۔ اور پھر آگے بڑھتے جائیں تو ایک جملہ لڑائی کے اندر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے، منہ بند رکھ کچا، کچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی اگر
इसी को हम जरा उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कैसे हो सकता है? छोटा सा एक कह लें कि नज़म कह लें इसको, या जैसे भी कह लें। अगर कोई मेरे साथ ट्रांसलेटर होता तो ये ज्यादा मजा आता, लेकिन अब मुझे खुद ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो कहते हैं शेर की सूरत में, अगर चाह बिसरे बशर हो तो यहाँ रहो साकिन। क्या मतलब हो सकता है इसका? हेलो, तो उर्दू में कहें तो क्या समझ आने किसी को, ठंडा हो जाएगा बेचारा। तो कहता है अगरचे बिसरे बशर हो तो यहाँ रहो साकिन, ना आशना हो तुम मेरी लियाकतो तौकीर से। क्या हो सकता है इसका? तू वाले मैनू जानदा नहीं। अगरचे बिसरे बिशर हो तो यहाँ रहो साकिन, ना आशना हो तुम मेरी लियाकतो तौकीर से, शक में कर दूंगा तेरे दंदान 32, तेरे 32 दंद काट देने में। शक कर दूंगा मैं तेरे दंदान 32, दस्ते दराज उठा तो पिटोगे दिलगीर से, टांग छांग दूंगा चुप रहो बरादरे निस्बती। तो बरादरे निस्बती कभी लफ्ज़ सुना? क्या मतलब है? मैंने अभी भी बताया, मैं तेरी लत तोड़ देनी सालिया। तो बहरहाल इसका उर्दू में अगर करें तो, टांग छांग दूंगा चुप रहो बरादरे निस्बती, दस्तो गिरे बाँ हो जाऊंगा मैं बड़ी तदबीर से, तू वाले मेरिया चाला जानदा नहीं। हमने हंसी हाथों में कंगन तो नहीं पहने, हंसी हाथों से चूड़ियां पाइया। हमने हंसी हाथों में कंगन तो नहीं पहने, ज़रबे अव्वल में फूट पड़ेगी ततीरी चीर से, सुखन बंद रखिए ए मिसले खच इंसान, मुंह बंद रख खच्चे, गाड़ दूंगा दीवार में फिर लगोगे तस्वीर से, तेनों एवें दीवार दे विच टंगांगा तो बुत लगेगा। इसके बाद है एक बहुत ही अच्छा जुमला है, मुशरबे शीरे ममता हो तो दस्त बढ़ाओ फिर, मुशरबे शीरे ममता हो तो दस्त बढ़ाओ फिर। ममता से समझ आ चुकी होगी, मां का दूध पीता ही थे हाथ ला के वहा। तो मुशरबे शीरे ममता हो तो दस्त बढ़ाओ फिर, शुगले कटापा करूंगा बर्पा पूछो अपने वीर से, ना आशना हो तुम मेरी लियाकतो तौकीर से। चले इसको मुख्तसर करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो बहरहाल बात समझाने का मकसद ये था, लबो लहजा अल्फाज का चुनाव ये बहुत ही मैटर करता है। तो इसलिए अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए ना किसी ऐसे के मुंह हम लग भी जाएं, तो हमें खुद को बचा के आगे जाना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की एक सिफत बयान की है कि जब मोमिनों से जाहिल लोग पलटा लेने की कोशिश करते हैं तो कालू सलामा, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं। तो ये वो कहते हैं ना कि इंसान अगर आसमान पे थूके तो किधर आता है? मुंह पे आता है। बड़ों को एक तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मुनासिब सी बात शायद हो जाए, वो ये तो कहते ने मोटा वेख के डरना नहीं चाहिए, तो सुक्का वेख के लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हमले होते हैं ना जो फुर्तीले होते हैं, जो लकड़ी जैसी शेप रखने वाले लोग होते हैं, बंदा बाद में याद करता है काश माई अल्लाह हाफिज़ कह देता। तो